ابصار چچا کی کریانے کی دکان تھی۔ سارے محلے میں یہی ایک اچھی اور بڑی دکان تھی جہاں ہر شے ملتی تھی۔ چاچا بھی دیندار اور نیک انسان تھے، تبھی ان کی دکان خوب چلتی تھی اور وہ خوشحال تھے۔ بدقسمتی سے ایک روز دو شخص موٹر سائیکل پر آئے اور انہوں نے چچا کے پڑوسی سے جھگڑا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ دیکھتے رہے، لیکن جب ان لوگوں نے پڑوسی خدا بخش پر وار شروع کر دیے تو ان سے نہ رہا گیا اور اپنے دوست کو بچانے کی خاطر دکان سے باہر آئے۔ لیکن جب وہ باز نہ آئے اور خدا بخش کو پیٹتے ہی رہے تو ابصار چچا نے پاس پڑی اینٹ اٹھائی اور وار کرنے والے شخص کے سر میں دے ماری، جس سے وہ موقع پر گر کے مر گیا۔ یہ معاملہ دیکھ دوسرا آدمی چاقو سمیت موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بھاگ گیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، پولیس آ گئی اور ابصار چچا کو گرفتار کر کے لے گئے۔ دو چار بدخواہوں نے تھانے جا کر ان کے خلاف گواہی بھی دی اور ان کو جیل ہو گئی۔ ان کے جیل جانے کے بعد دکان بند ہو گئی۔ اسے چلانے والا کوئی نہ تھا۔ ایک بیٹی تھی جو جوان تھی۔ ماں کو ڈر تھا کہ وہ دلشاد کی حفاظت نہ کر سکیں گی، لہٰذا چاچی نے شادو کو بیانے کے جتن شروع کر دیے۔ ریاض چاچی کی نند کا بیٹا تھا، وہ ویلڈنگ کا کام جانتا تھا۔ دلشاد کی ماں نند کے تلے کرنے لگی کہ تمہارے بھائی کو جانے جیل سے رہائی ملے کہ نہ ملے، تمہاری بھتیجی جوان ہے، خدارا اسے اپنے بیٹے سے بیانے کا جلد سامان کر لو تاکہ سکون کی نیند سو سکوں۔ جب کوئی انسان کسی کو مجبور دیکھتا ہے تو اس کی گردن غرور سے اکڑ جاتی ہے۔ نند بھی ایسے نخرے دکھانے لگی۔ وہ ایک چغل خور، بدزبان اور بہتان تراش عورت تھی۔ یہ سب جان کر بھی شادو کی ماں اس کو بیٹی کا رشتہ دینا چاہتی تھی، کیونکہ لڑکا اچھا تھا۔ ریاض میں 100 گن تھے۔ وہ بڑوں کا ادب کرتا اور چچی سے احترام کے ساتھ پیش آتا تھا، نکما بھی نہ تھا۔ تب بھی شادو کی ماں اس سے پیار کرتی تھی۔ بس ایک بات تھی کہ ریاض اور اس کے والدین گاؤں میں رہتے تھے اور پڑھے لکھے بھی نہ تھے۔ ایک روز ریاض چاچی سے ملنے آیا تو وہ بولی، بیٹا میں تم کو شادو کا رشتہ دینا چاہتی ہوں، لیکن تیری ماں کے مزاج سے ڈرتی ہوں۔ چاچی تم فکر نہ کرو، ماں رشتہ مانگنے آئے تو فوراً ہاں کر دینا۔ میں تمہاری بیٹی کو خوش رکھوں گا اور دبئی جا کر اتنا کما کر لاؤں گا کہ تمہاری بیٹی عیش کرے گی۔ ماں بھی شادو کا رشتہ لینا چاہتی ہے، بس ذرا احسان جتلا کر، تاکہ تم بعد میں بھی ان سے دبی رہو، مگر تم فکر نہ کرو، میری جانب سے آپ کو کوئی شکایت نہ ہوگی۔ ریاض کی ڈھارس سے چاچی کو تسلی ہو گئی، لہٰذا جب نند رشتہ لینے آئی بغیر کسی شرط کے انہوں نے ہاں کہہ دی۔ شادو کی شادی کو 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ریاض نے دبئی جانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ وہ دن کو شہر آ کر محنت کرتا اور رات کو ورکشاپ سے تھکا ہارا گھر لوٹتا تو شادو سے کہتا، دیکھ لینا میں چند دنوں میں ہی تجھ کو سونے سے پیلا کر دوں گا، ایک ذرا میرا ویزا لگنے کی دیر ہے۔ ریاض کی بات سن کر شادو اداس ہو جاتی۔ وہ شوہر سے جدا رہنا نہ چاہتی تھی، اسے دولت کا لالچ نہ تھا۔ جب ریاض گھر آتا خاطر خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتی، اس کی دن بھر کی تھکاوٹ دور کر دیتی۔ شادی کے 7 سال بعد اللہ نے ایک بیٹی دے دی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ ریاض بچی سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کو ایک پل کو خود سے جدا کرنا نہ چاہتا تھا۔ ایک دن وہ گھر آئے تو بتایا کہ اس کو دبئی کا ویزا مل گیا ہے۔ ریاض کے جاتے ہی اس کی ماں کی بن آئی، وہ پھوپھی سے ساس بن گئی۔ اب اپنی فطرت پر آ گئی۔ دلشاد ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی۔ اس نے گھر کا کام کبھی نہ کیا تھا۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا۔ 8ویں میں تھی کہ باپ جیل چلا گیا اور اسکول جانا ترک ہو گیا۔ سال بعد شادی ہو گئی۔ اس نے کبھی لکڑیوں کا چولہا پھونکا تھا اور نہ روٹیاں لگائی تھی تندور پر۔ وہ شہر کی پلی تھی اور بیاہ گاؤں میں ہو گیا تھا۔ ساس کہتی کہ یہ لے پرات اور تندور پر روٹیاں لگا لے، کیا تو نواب زادی ہے، سارے گاؤں کی عورتیں لگاتی ہیں تو کیوں نہیں لگا سکتی۔ شادو کے ہاتھ اور بازو جل جاتے، بازوؤں پر جگہ جگہ کالے داغ پڑ گئے اور گیلی لکڑیوں سے چولہا پھونکنا پڑتا تو دھواں لگنے سے آنکھیں سرخ ہو جاتی، جلن کرتی۔ تب وہ روتی کہ شہر میں تو لکڑیاں جلانے کا رواج نہ تھا، اب وہ تمام دن چل چلاتی دھوپ میں کام کرتی اور بچی گھر میں پڑی بلکتی تو دادی اس کو گڑ کی لٹھی چٹا دیتی۔ بچی سہال لگنے سے نڈھال ہو جاتی، وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ تب آخرکار حکیم صاحب کی سختی سے تنبیہ کرنے کے بعد ہی اس کو گڑ کی لٹھی چٹانا بند کی گئی۔ گاؤں کی عورتیں ندی سے پانی بھرنے جاتی تھیں۔ پھوپھی نے سر پر گڑا رکھ دیا کہ شادو تم بھی ندی سے پانی بھر کر لایا کرو، میں بوڑھی ہو رہی ہوں، بھاری کام نہیں کر سکتی۔ جب شادو پانی سے بھرا گڑا سر پر رکھتی بوجھ کی وجہ سے گرنے لگتی، وہ اتنا وزن نہیں اٹھا سکتی تھی، مگر اس عورت کو رحم نہ آتا۔ وہ اسے کھیتوں میں کام کرانے بھیجتی اور گھر میں اپلے تپواتی۔ جب وہ گوبر اٹھاتی اس کے آنسو گرنے لگتے، خود پھوپھی چارپائی پر بیٹھی رہتی اور حکم چلاتی۔ شادو دبلی پتلی نازک سی لڑکی تھی، اس کی عمر 15-16 برس تھی۔ اس عمر میں لڑکیوں کو اتنی زیادہ سمجھ بھی نہیں ہوتی، لیکن پھوپھی کی چابک دستیوں نے شادو کو وقت سے پہلے سمجھدار کر دیا۔
اس کے پاس سوائے ساس سسر کی ہر بات ماننے کے چارہ بھی کوئی نہ تھا۔ ساس نے ایک گائے پال رکھی تھی، صبح بہو کو کھیتوں سے گائے کا چارہ لانے بھیج دیتی، وہ درانتی سے چارہ کاٹتی تو انگلیوں پر زخم لگ جاتے، تب شادو دوپٹے سے زخم پونچھتی اور روتی۔ شادو کو اب خود سے باتیں کرنے کی عادت پڑ گئی، وہ جب کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی تو اپنے آپ سے ہم کلام ہو کر کہتی، ریاض جب تم آؤ گے اور مجھے اس حال میں دیکھو گے تو تم کو پتہ چلے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کے پاس کتنے عیش سے رہتی ہوں۔ وہ تو اسی آس پر وقت گزار رہی تھی کہ ریاض آئے گا تو سب دکھوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ ہوا یوں کہ ایک دن جب کہ وہ ندی پر پانی بھرنے گئی، وہاں اس نے ایک شخص کو دیکھا۔ وہ مسافر تھا، رستہ بھول کر شاید ادھر آ گیا تھا، بہت تھکا لگ رہا تھا اور بیمار لگتا تھا، پریشان اتنا تھا کہ جیسے کوئی پھانسی پانے والا جیل کی کوٹری سے بھاگ نکلتا ہے اور اسے تعاقب میں آنے والا ایک نو جہان سے خطرہ ہوتا ہے۔ وہ زندگی سے مایوس نظر آ رہا تھا، کیا خبر کوئی قیدی مدت بعد رہائی پا کر لوٹا ہو۔ شادو کو یہ خیال آتے ہی اپنے باپ کی یاد آنے لگی۔ شادو پاس سے گزری تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بہن جی مجھے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دو، میں بہت پیاسا ہوں۔ اس نے تبھی اپنے گڑھے سے ایک گلاس پانی نکال کر آگے کر دیا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسی بے بسی تھی کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ پانی پی کر اس نے دوبارہ پانی مانگا اور گھٹا گھٹ پی گیا۔ وہ چلنے لگی، تب اس آدمی نے کہا، بہن جی کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ کہنے لگی، بھائی میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، میں تم کو اپنے گھر لے جا کر کھانا نہیں کھلا سکتی۔ ہاں میرے پاس کچھ دیسی مٹھائی ہے جو میں نے اپنی بچی کو کھلانے کے لیے دوپٹے کے پلو سے باندھ لی تھی، ٹھہرو یہ لے لو۔ اس نے دوپٹے کا پلو سر کے اوپر سے کھینچا اور اس کو ایک ہاتھ سے کھولنا چاہا، کیونکہ دوسرے ہاتھ سے گڑا تھامے تھی سو ایک ہاتھ سے گرا نہ کھلی۔ مسافر نے کہا، بہن اگر اعتراض نہ ہو تو میں پلو سے خود مٹھائی کھول لوں۔ یہ کہہ کر اس نے شادو کے دوپٹے کے پلو سے سون حلوے کے ٹکڑے لے لیے اور دعا دی۔ بہن تم سدا سکھی رہو۔ وہ ہلکے پھلکے قدموں سے گھر کو لوٹ رہی تھی کہ رستے میں سسر سے سامنا ہو گیا، جو شکی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، گویا اس نے بہو کو اس اجنبی سے بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ شادو کا اندازہ درست تھا تو کس سے بات کر رہی تھی؟ سسر نے سوال کیا۔ کون تھا؟ وہ لہجے میں ایسی سختی تھی کہ سر پر گھڑا نہ سنبھال سکی اور وہ گر کر ٹوٹ گیا۔ چل اب گھر پوچھتا ہوں تجھ سے میں۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے چلنے لگی۔ جو ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، پھوپھی نے کڑک کر کہا، پہلے تو یہ بتا اتنی دیر کیوں لگائی؟ مجھے ریاض کے ابا کو تیرے پیچھے بھیجنا پڑا۔ میں نے دیر نہیں لگائی بوا جی، میں تو بکواس نہ کر، سسر کی گرج سنائی دی۔ میں بتاتا ہوں، یہ بدچلن کسی مرد سے باتیں کر رہی تھی۔ مرد سے؟ ہائے! ساس نے ناک پر انگلی رکھ کر کہا، کون تھا وہ جس کے برتن میں تو نے گھڑے سے پانی ڈالا اور اس کو پانی پلایا؟ کیا لگتا تھا وہ تیرا؟ کچھ نہیں بابا، وہ کوئی پردیسی تھا، تھکا ماندہ اور پیاسا تھا اور میں نے نیکی کا کام کیا۔ بابا میں نے کوئی برائی نہیں کی، کسی کو پانی پلانا تو ثواب کا کام ہے، ارے کسی اور کو بے وقوف بنانا۔ لڑکی یہ سب ہم کو فریب دینے کی باتیں ہیں، ہم آج ہی ریاض کو فون کرتے ہیں، وہ آ کر اس اپنی آوارہ بیوی کو قابو کرے، ورنہ یہ ہماری عزت کا جنازہ نکال کر رکھ دے گی، یہ تو گاؤں میں ہمیں منہ دکھانے لائق نہ چھوڑے گی۔ شادو رونے لگی تو اس کی بوا خود کو پیٹنے لگی۔ شادو کے رونے کی آواز سن کر اس کے پھوپھا کی خالہ زاد بوا کرن آ گئیں۔ پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ بتاتی ہوں تم کو میں آج کا قصہ۔ انہوں نے پھر واقعے کو بڑھا چڑھا کر بوا کرن کو سنایا تاکہ وہ اوروں کو نمک مرچ لگا کر جا سنائے اور شادو خوب گاؤں میں بدنام ہو جائے۔ انہوں نے اسی پر ہی بس نہیں کیا، بیٹے کو بھی فون کر کے ایسی اس کی بیوی کی کردار کشی کر کے سنائی کہ وہ بوکھلا کر رہ گیا۔ کہا کہ ترنت پہنچو ورنہ ہم تمہاری بیوی کے بھاگ جانے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وہ بیچارہ کسی طور اپنے مالک سے چھٹی لے کر آ گیا، ابھی گھر کی دہلیز پر تھا کہ ماں نے سینہ کو بھی شروع کر دی کہ ایسا واقعہ ہو گیا، ہم تیری بیوی کی وجہ سے کسی کو یہاں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، جلد فیصلہ کرو، ہم سے تو یہ بغیرتی برداشت نہیں ہوتی۔ ریاض گاؤں کا ضرور تھا مگر شہر کی ہوا بھی کھا رکھی تھی۔ وہ دبئی رہ آیا تھا، اتنا نادان نہ تھا، جو ڈرافٹ عالت کے نام بھیجتا تھا وہ بینک میں جمع کرتے جاتے۔ منصوبہ تھا کہ 1 مربع زمین خریدوں گا۔ ایک پائی شوہر کی کمائی سے 5 سال میں اس بزرگ نے بہو کے ہاتھ پر نہ رکھی تھی اور نہ جوڑے یا کپڑے کبھی بنا کر دیے تھے، جوتے تک وہی پھٹے پرانے تھے۔ جب اس نے والدین کی زبانی اجنبی مسافر کا قصہ سنا تو پہلا سوال یہی کیا کہ آپ لوگوں نے جب مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو گھر سے باہر کھیتوں میں گھاس کاٹنے، پانی بھرنے یا دیگر کاموں کے لیے نہیں بھیجیں گے تو کیوں میری کم عمر اور خوبصورت بیوی کو گیلے گھر سے باہر بھیجتے تھے؟
رات کو شوہر اور بیوی میں باتیں ہوئیں۔ شادوں نے رو رو کر جو ریاض کی غیر موجودگی میں اس پر گزری تھی سب کہہ سنائی، اور ریاض نے اس کی سچائی پر یقین کیا۔ اس نے عام دیہاتی مردوں کی طرح اندھا دھند طلاق کے ناپسندیدہ الفاظ نہیں کہے، بلکہ پاس پڑوس اور کچھ گاؤں والوں سے بیوی کے چال چلن کے بارے میں سوالات کیے۔ کسی نے بھی شادوں کے کردار کے بارے میں ایسی ویسی بات نہ کہی۔ ہر ایک نے یہی بتایا کہ وہ ایک اچھی باکردار بیوی ہے جو اپنے ساس سسر کی خدمت گزار اور اطاعت گزار رہی ہے۔ ریاض نے تب یہی فیصلہ کیا کہ وہ یہ گاؤں چھوڑ دے اور بیوی کو لے کر اپنی ساس کے پاس شہر میں مکان لے، تاکہ شادوں پر دوبارہ کوئی جھوٹی تہمت نہ لگا سکے۔ ماں باپ تو کیا سوچے بیٹھے تھے، اور بیٹے نے آ کر کیا فیصلہ سنا دیا، وہ ہکا بکا رہ گئے۔ ماں باپ نے بہت روکا، لیکن ریاض نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ شادوں کے ساتھ وہ اپنی ساس کے گھر شہر چلا گیا، کیونکہ اس کی ماں بیمار اور اکیلی تھی اور شوہر کے غم میں گھل گھل کر آدھی ہو چکی تھی۔ اس کو دیکھنے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ شوہر سے ملاقات کے لیے اسے جیل تک لے جانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ چچا ابصار کو عمر قید ہوئی تھی، 5 سال تو گزر چکے تھے، باقی کے سال شادوں کی ماں کے ساتھ بیٹی اور داماد رہے تھے۔ ریاض مہینے میں ایک بار اپنے والدین کے پاس گاؤں بھی آتا تھا تاکہ ان کی خیر خبر رکھ سکے۔ پھر بھی گاؤں والے اسے گھر داماد اور جورو کا غلام کہتے تھے، حالانکہ وہ جورو کا غلام ہرگز نہیں تھا۔ جب چچا ابصار کو رہائی مل گئی، انہوں نے اپنی دکان بھی دوبارہ کھول لی، تو ریاض اپنے والدین کے پاس گاؤں لوٹ کر آ گیا، کیونکہ وہ اپنے والدین کو بڑھاپے میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ پھر بھی گاؤں والوں نے اسے معاف نہ کیا، وہ اب بھی اس کو جورو کا غلام ہی کہتے ہیں۔